مستراقوں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، آمین۔ اس ماہ مبارک میں احکام رمضان مبارک کے تعلق سے احکام صوم الصلاۃ شروع ہو رہا ہے، اس میں آج کی یہ دوسری نشست ہے انشاءاللہ، اور اس بابت انشاءاللہ مزید ہم مولانا صاحب سے علم حاصل کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ اور ایک سوال تھا قبلہ جو آپ اپنے اس میں درس میں بتا دیں کہ خواتین کے تعلق سے ہے یہ کہ اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے خواتین کے لیے اپنی فرادہ نمازوں میں، یا جو ان کے اس تعلق سے اگر وہ آپ اس پر ڈال دیں ایک جملے، وہ تو بہتر رہے گا۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آئندہ ہفتے بھی، اور ہم مشکور ہیں مولانا صاحب کے ان دنوں میں وہ تشریف لاتے ہیں، بہت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، عمر عطا فرمائے۔ مزید میں آپ کے بیچ میں حائل نہ ہوں، میں قبل اس کے کہ حجت الاسلام اپنا بیان شروع کریں، میں گزارش کرتا ہوں انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ کی جو سہو ہو گئی تھی مجھ سے اس کو معاف فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، ایسا کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ انشاءاللہ آج کا ہم اپنی تلاوت پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ مولا آپ کے دعائیں جو ہے وہ قبول کریں۔ آج کی جو تلاوت ہے اس کا میں شرف حاصل کرنے لگا ہوں، سورہ علم نشرح۔ اس سورت کی یہ 94 سورت ہے، اور مکی ہے، اور 30ویں پارے میں ہے، 8 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور 27 الفاظ ہیں۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا آج کے لیے، میں نے کہا یہ ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی، تو اس لیے میں نے اس سورت کو سلیکٹ کیا آج کے لیے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اردو میں ترجمہ اس کے بعد پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں جی۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اچھا، یہ سورہ ہے، اس کے چند فوائد ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، علم سے وابستہ رہنے والے لوگ جیسے ڈاکٹر، انجینئر، طالب علم وغیرہ، وکیل وغیرہ، جن کا ہر کام علم کا محتاج ہوتا ہے، وہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیں، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور دل کشادہ ہوگا۔
ایک دوسرا یہ ہے اول و آخر درود کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں پر ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، ان کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دماغ کھل جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، دل کے مریضوں، ڈیابٹیز اور کینسر جیسے مریضوں کو روزانہ یہ 11 مرتبہ پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے۔ پہلا عالم ثواب زکوٰۃ کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن جو ہے اس کو پڑھنے سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اعتقاد کے ساتھ۔ اللہ قبول کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، شکریہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار، حجت الاسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی آلہا۔ شب وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ حضرات کے یہاں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری ماں بہنوں کو شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے جو بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے، تو اذان اور اقامت بذات خود مستحب کام ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے، تو لہذا مرد ہوں یا عورتیں ہوں دونوں کے لیے پڑھنا ان کا مستحب ہے۔ اذان کا کہنا مستحب ہے اور اقامت کا کہنا مستحب ہے، اور مستحب موقدہ ہے جو ریکمینڈڈ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آیت اللہ العظمہ غفوی کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر کسی نے نماز شروع کر دی اور رکوع میں جانے سے پہلے اسے یہ یاد آیا کہ میں نے اقامت تو کہی نہیں ہے، تو وہ اپنی نماز کو توڑ سکتا تھا اور اقامت کہتا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتا۔ تو اتنی تاکید ہے اقامت کہنے کی۔ اب اس میں مسئلہ خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، مستحبات کاموں میں ان کے لیے اور ہمارے لیے غالباً سارے مسائل ایک ہی جیسے ہیں، الا بعض جگہوں پر جیسے نماز کی کچھ کیفیت میں ان کے لیے اٹھنا اور بیٹھنا اور ان کا تشہد پڑھنے کا طریقہ اور ہمارا طریقہ، ہمارا تشہد وہی ہے، بیٹھنے میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو مراجعین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِلَّا اذان اور اقامت ان کے لیے بھی پڑھنا مستحب ہے۔ ہماری بحث یہ تھی کہ واجبات نماز، اور ان واجبات میں نماز میں 5 تھے ارکان نماز۔ واجبات نماز میں ان 5 میں سے جو ارکان نماز تھے، پہلی تھی نیت، دوسرا تھا تکبیرۃ الاحرام، اور تیسرا تھا قیام، اور پھر رکوع اور سجود۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ارکان نماز میں سے۔ ارکان نماز اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بھی نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو ہم نے جب بھی ہماری نماز باطل ہے۔ اگر ہم نے نیت ہی نہیں کری ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بھول گئے تھے نیت کرنا، تو نماز باطل ہے۔ نیت کے بعد ہم نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی ہے، اللہ اکبر نہیں کہا ہے، نیت کے بعد جو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، بھول گئے، تو ہماری نماز باطل ہے۔ اور اگر ہم نے قیام نہیں کیا ہے تو ہماری نماز باطل ہے۔ البتہ قیام کے مسائل ذرا سے جو ہے وہ پیچیدہ ہیں، اور وہ اس قیام کے لیے بڑے اختلافات ہیں خود مراجعین کرام کے نزدیک اور علماء کے کہ کون سے قیام کو قیام مانا جاتا ہے۔ اب میں چونکہ کتاب سے ریڈ کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ کہہ سکوں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ مسئلے میں اگر سر سوزن سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر فرق ہو جاتا ہے تو مسئلہ بدل جاتا ہے، تو لہٰذا مسائل میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی جو ہے کمنٹس وغیرہ نہیں دینے چاہیے مسائل کے مسئلے میں۔ اگر ذرا سا بھی ہمیں شائبہ ہو تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم دیکھ کے بتائیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے جان گرامی کہ اگر ہم نے کسی کو مسئلہ غلط بتا دیا تو اب غلطی اس کی نہیں ہے، وہ تو اگر وہ عمل کرے گا تو زندگی بھر جو اس کا سزا ہے یا جو بھی اجتباع ہوا ہے وہ اس صاحب کی طرف ہے جنہوں نے اس مسئلے کو بتایا ہے۔ لہذا مسائل کے مسئلے میں ذرا سا بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب
تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے دو مسئلے پیش کر دوں جو رہ گئے تھے، اس کے بعد میں قیام کی طرف آؤں گا جو تیسرا رکن ہوگا ہمارا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی ہے، شک کر رہا ہے جبکہ قرات میں مشغول ہو چکا ہے، یعنی سورہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ الحمد پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر ابھی کچھ نہ پڑھا ہو تو ضروری ہے کہ تکبیر کہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز میں سورہ پڑھ رہا ہے، اور اس وقت اسے یہ شک ہوا میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی ہے، شک ہوا ہے سورہ پڑھتے وقت، تو اپنے شک کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن جیسے سورہ شروع کرنے جا رہا تھا اسے یہ شک ہو گیا کہ میں نے تکبیر کہی ہے یا تکبیر نہیں کہی ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ ضروری ہے کہ وہ تکبیر کہے دوبارہ سے، دوبارہ تو اس کے نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو شک کیا ہے، یعنی تکبیر کہے گا پھر نماز کو شروع کرے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تکبیرۃ الاحرام میں یہ تھا، اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ صحیح طریقے سے تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی، کیونکہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں محفوظ ہوگا، میں نے ایک دن مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ تکبیر کو ہمیں صحیح الفاظ میں کہنا، یعنی اللہ اکبر، اللہ اور اکبر دونوں کو صحیح لفظ میں ادا کرنا، تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اور تکبیر جو ہم کہیں گے تو اس کا ہم ترجمہ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی خدا بہت بڑا ہے، یا ہم کچھ اور چیز اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ دیں، یا نام بدل کے اللہ کی جگہ کوئی نام بدل کے کہہ دیں، خدا کہہ دیں، خدا بڑا ہے، نہیں، تکبیر یہی ہے، اللہ اور اکبر ان دونوں کو صحیح معنی میں کہنا ہے، اور ان دونوں کا تلفظ بھی صحیح کرنا، پرننسیشن جو ہے جسے تجوید کہتے ہیں اس کو صحیح کرنا ہے ہمیں۔ اور اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ صحیح طریقے سے تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی صحیح طریقے سے، تو خواہ اس نے آگے کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی تکبیر کو صحیح کہنے میں اپنے شک کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ یہاں تک کہ مسائل تکبیرۃ الاحرام کے تھے۔ عام مسئلہ آج ہم پڑھیں گے قیام کا جو تیسرا رکن ہے، اس تیسرے رکن کو پڑھیں گے، اور قیام کا جو رکن ہے عزیزان گرامی، یہ بھی اگر ہم جان بوجھ کر یا بھولے سے بھول جائیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کی تفصیل آ رہی کیسے۔ پہلا مسئلہ، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا ہم نے اللہ اکبر، اب ایک لمحے کے لیے ہم کھڑے ہیں ساکن، ایک تو اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ رکوع سے پہلے والا قیام، یعنی ہم رکوع میں جانے سے پہلے، تکبیر کے بعد اور رکوع سے پہلے جو ہمارا قیام ہے وہ ہمارے اوپر اتنا واجب ہے کہ اگر ہم نے اسے جان بوجھ کے بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر، یا ہم بھول گئے ہیں، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اس بات کو مفصل بیان بھی کیا، کیونکہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اپنی زندگی میں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد والا قیام جو ہے وہ واجب ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے والا قیام واجب ہے۔ تو آغا سستانی کا مسئلہ نمبر 945 اردو کتاب، اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام کرنا، جو قیام ہو رہا ہے جب تکبیر کہہ رہے ہیں، اور رکوع سے پہلے والا قیام متصل برکوع کہلاتا ہے، رکن ہے یہ چیز، لیکن الحمد و سورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے۔ جب رکن نہیں ہے تو بھولے سے وہاں پہ نماز ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ذرا سا واضح کرنا چاہوں گا، حالانکہ مجھے اچھا سا نہیں لگتا، آپ بزرگ حضرات ہیں میرے سامنے موجود اور میں یہ کہوں کہ آپ کی خدمت میں واضح کر رہا ہوں، لیکن بہرحال مسائل ہیں، اس کا ایک طرز تخاطب ہوتا بیان کرنے کا، یہ جملے کہنے ہی پڑ جاتے ہیں، ورنہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ حضرات ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بافہم ہیں اور لائق تعظیم ہے، لیکن وہ اردو کی مجبوری ہے جملے کے لیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے اگر کوئی شخص بھول چوک کی وجہ سے ترک کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ کون سا قیام؟ رکوع کے بعد والا قیام، یعنی جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ جب کھڑے ہو کے کہیں گے، اگر ہم رکوع میں گئے اور رکوع سے تھوڑا سا کھڑے ہو کے سجدے میں چلے گئے، ہم نے قیام نہیں کیا ایک لمحے کے لیے، تو آغا سستانی کے اکارڈنگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھول گیا ہے
تو نماز وہاں باطل نہیں ہوگی، لیکن رکوع سے پہلا والا قیام نہیں کیا ہے تو اس میں نماز باطل ہوگی۔ یہ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اگر اس کے اندر سوالات ہوں گے تو میں انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں ہوں۔ دوسرا، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ مثلاً جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں نا، جب نیت کر لی ہم نے اور ہم جانے کہنا، تو یہ ہمارا سیدھا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دکھانا کہ ہاں ہم کسی کام کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں حرکت نہیں ہونی چاہیے، یعنی بدن نہیں ہلنا چاہیے، مومنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ انہوں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے تکبیر کہہ دی تو اس سے پہلے ہمیں سیدھا کھڑا ہو جانا تھا جب ہم تکبیر کہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے، لمحے کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ تکبیر قیام کی حالت میں کہی گئی ہے، سبحان اللہ، جو کہ میرے اس میں نہیں ہے، یعنی ہم کھڑے ہیں تو ہم نے تکبیر کہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ذرا سا قابل غور تھا۔ ماشاء اللہ۔ اکثر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ نماز جماعت میں اگر کوئی مومن دیر سے آتا ہے تو ایک دم سے اتنی جلدی کرتا ہے کہ وہ ہر حالت حرکت میں تکبیر کہتا، تو اسے کہ کہیں رکوع نہ چھوٹ جائے امام صاحب کے ساتھ پیش نماز کے ساتھ، اسی حالت میں وہ شریک ہوتا ہے۔ تو بالخصوص جماعت میں تو اتنا خیال رکھنا چاہیے اس کو کہ جب جلدی کی وجہ سے اپنا قیام صحیح سے کرے، اپنی تکبیر صحیح سے کرے، ورنہ اس کی نماز میں اشکال ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے جانے گرامی، جس وقت ایک شخص تکبیرۃ الاحرام یا قرآت کے لیے کھڑا ہو، ضروری ہے کہ چل نہ رہا ہو۔ آ گئی وہی بات جسے میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جو انسان ہے یہ جب تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے یا قرآت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ چل نہ رہا ہو۔ مثلاً بہت سے افراد کیا ہے معلوم ہوتا ہے جماعت میں پیچھے جانے شریک ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک قدم آگے رکھ لیے، دو قدم آگے رکھ لیے تاکہ ہم شریک ہو جائیں، تو یہ ذرا سا منع کیا ہے ان کو کہ چل نہ رہا ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور کسی طرف نہ جھکے، یہ مطلب بعض افراد کاندھا جھکائے ہوئے ہیں، ایک طرف کو جھکے ہوئے ہیں یا دوسری طرف کو جھکے ہوئے ہیں، یہ جھکنا بھی اس کے لیے منع ہے، بلکہ سیدھے سیدھے مطلب ایک اسٹریٹ طریقے سے، جو جیسے ہوتا ہے کہ انسان کو ستون یا پیلر کھڑا کر دیا جاتا، اس طریقے سے حرکت میں نہ ہو۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر بدن کو حرکت نہ دے۔ سبحان اللہ، وہ مسلسل مسائل خود ہی واضح کر رہے ہیں کہ حرکت، بدن کی حرکت نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر کہتے وقت۔ اختیار کی حالت میں کسی جگہ ٹیک نہ لگائے، لیکن اگر ایسا کرنا بامر مجبوری ہے تو غیر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آگے مجبوری الا ما قد خصص، یہی ہے، یعنی جو چیزیں بعض چیزوں سے نکال دی گئی ہیں، یہ حالت مجبوری ہے۔ مطلب ایک آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کسی کے پیروں میں راشا ہے، ہل رہا ہے، یا بدن میں راشا ہے، یہ مجبوریوں کی کیفیتیں ہیں، یا خدا نخواستہ تکلیف میں زیادہ ہے اور اس کو جو ہے وہ سکون نہیں قرار ہو رہا، مجبوری کی حالت میں اگر ہل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ حالت اختیار میں جب ہے تو اس کو صحیح قیام کرنا چاہیے۔ اگر قیام احتیاط واجب کی بنیاد پر، اب یہ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، اگر قیام کی حالت میں کوئی شخص بھولے سے چل پڑے، قیام ہے، کھڑا ہوا ہے نا اس وقت، اب سورہ پڑھ رہا ہے یا قیام کیے ہوئے ہے، بھولے سے چل پڑے یا کسی طرح، اب یہ خیال رکھیے گا بھولے سے چل پڑے، جان بوجھ کے نہیں، حالت قیام میں بھولے سے ایک قدم آگے بڑھا دے مثلا، یا کسی طرف جھک جائے یا کسی جگہ ٹیک لگا لے، بھولے سے فراموش کر دیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے، پھر اس کی نماز صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کرے گا۔ یہ احتیاط کرے گا مسئلہ نہیں کہتا، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ شرف نماز میں کبھی نہ آنے پائے۔ تو بھولنے کی وجہ سے تو انسان کر سکتا ہے کہ وہ اگر بھول گیا، ایک آدھ قدم چل پڑا کسی مجبوری میں، کسی بے خیالی میں، پھر اسے یاد آیا کہ ارے یہ تو میں چل پڑا۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں جو کہ قرات میں آئے گی، جو چیزیں حالت حرکت میں کہیں ہیں اس نے پڑھی ہیں، تو جس وقت وہ خاموش ہوگا اسے یاد آ جائے گا
تو وہ چیزوں کو اتنی چیزوں کو دوبارہ سے پڑھے گا حالت قیام میں. یہ قرات کے مسئلے میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ آخری 2 مسئلے ہیں وقت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا 1-2 مسئلہ لے کے میں شہزاد اسلام اللہ علیہ کی طرف آؤں گا. احتیاط واجب یہ ہے. احتیاط واجب کسے کہتے ہیں؟ یعنی مجتہد نے اپنا فتویٰ کوئی نہیں دیا، اس کے اندر احتیاط لگا دی. جب مجتہد نے اپنا فتویٰ کوئی نہیں دیا تو جو اس سے فالعالم مجتہد ہے، جو اس کے بعد میں مجتہد ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ مجتہد کیا کہتا ہے. مثال کے طور پر آغا سستانی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. میں یہاں وہ نہیں کر رہا کہ میں کسی کو عالم فالعالم بنا رہا ہوں، اللہ نہ کرے، میں اس لیے کر رہا ہوں. اور آغا سستانی کے بعد جو بھی فالعالم مجتہد ہو یا ان کے بعد والا مجتہد ہوگا، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے میں. اسے احتیاط واجب کہتے ہیں. احتیاط واجب یہ ہے کہ قیام کے وقت انسان کے دونوں پاؤں زمین پر ہوں، یہ واجبات میں سے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر ہو. اگر کوئی آدمی اپنے بدن کا بوجھ فرض کریے داہنے پاؤں پہ زیادہ دے رہا ہے اور بائیں پاؤں پہ کم دے رہا ہے، بوجھ جو اس کا وزن ہے، ویٹ ہے، اسے زیادہ دے رہا ہے داہنے پہ، یا کسی مجبوری سے بائیں پہ زیادہ دے رہا ہے، چنانچہ اگر ایک پاؤں پر بھی ہو جائے، ایک پاؤں پہ بھی زیادہ وزن دے رہا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. یعنی بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پہ دینا واجب نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے ایک پاؤں کے اوپر دے رہا ہے تو کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. جو شخص، آخری مسئلہ، جو شخص ٹھیک طور پر کھڑا ہو سکتا ہو، اگر وہ اپنے پاؤں ایک دوسرے سے اتنے جدا رکھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ کہا جا سکے تو اس کی نماز ہی باطل ہے. مثلا ایک آدمی پیروں کو ایسے پھیلاتا، معلوم ہوتا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ریس کرنے جاتے ہیں، یا کیپنگ. بہرحال جو کبڈی وغیرہ کھیلتے تھے پرانے زمانے میں، پیروں کو پھیلاتے تھے، یا وہ زمانے کے جو کھیل ہوتے تھے. نماز کیا پڑھ رہا، ایک طرح کا نماز کی شکل ہی نہیں ہے، پیروں کو زیادہ پھیلا رکھا اس ایکسرسائز نے. کر رہے تو ہاں، تو اتنے جدا رکھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ کہا جائے. سامنے والا دیکھا ارے یہ کیا کر رہا ہے، نماز ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسے یہ چاہیے کہ پیروں کو بھی برابر سے صحیح رکھے تاکہ زیادہ فاصلہ نہ ہو. والحمدللہ رب العالمین. کوئی مسئلہ ہے؟ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد وعلی محمد. صاحب آپ کا جی جی بسم اللہ. کوئی مسئلہ اگر ہے کسی کے ذہن میں نیکلا صاحب، اور مجھے آتا ہے. جی ایک مسئلہ ہے. ایک سوال بسم اللہ، میرے پاس ہے جی، جی حضور، میرے ایک پاس سوال ہے. میرا ہے زحمت میرا بھی جی، چلے. کہ آپ نے اجازت ہے میں بولوں؟ بسم فرمایا اللہ. پر صاحب جو نے بھی پہلے ہاتھ اٹھایا تھا ان سے یہ پہلے فیصلہ تو آپ حضرات کریں، کس کو جس کو پہلے بولیں کہنا گے وہ ہے. میں دوسرا چپ ہو جائے گا، جی، جو تو جس کو بولیں گے آپ ایک سوال چپ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبیر کے بعد قیام واجب ہے، جی تو میرا یہ خیال ہے کہ تکبیر کے بعد دو کم سے کم جو جو ہماری نماز میں ہوتی ہیں، تو اس میں تو ہم الحمد پر تو پڑھتے ہیں، واجب ہے وہ، تو قیام تو ہونا ہی ہے اس میں بھولنے کا جی بھولنے کا جی کیا سوال ہے؟ جی یہ بس جی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں، آپ ذرا سی ایک باریکی دیکھیے گا، میں نے اس کی تکرار کی تھی 2-3 مرتبہ، بہت ریکارڈنگ ہوگی تو انشاءاللہ سے سنیے گا. بسم اللہ ضرور. پڑھے بات آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، رائٹ. اب یہ دیکھیے کہاں تک، آپ غور سے ذرا دیکھیے گا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ. بسم اللہ اور اللہ اکبر کی رے کے بعد میں ایک ہلکا سا میں نے قیام کیا، دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، نہیں یہ ذہن میں نہیں تھی بات. جی بہت بہت شکریہ. ہلکا سا قیام کیا، جی ہاں، بے آپ نے دیکھا ہے نا. شک. ایک مسئلہ. بے شک. دوسرا مسئلہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے، جی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے کسی اس میں، حالانکہ جب تکبیر کہہ رہے ہیں تو ذہن کہیں اور ہے، رائٹ. اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا اچھا، قیام ہی نہیں ہوا. رائٹ بہت رائٹ. سے افراد ہیں ایسے، پھر انہیں جا کے یاد آتا ہے ہم نے قیام تو کیا ہی نہیں تھا، ہم نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں سبحان تھا. اللہ. اور یہ ماشاء اللہ. مسئلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو قرات کا درس ہوگا، جی اس جی، قرات کے درس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے سبحان انشاءاللہ. کہ اللہ. ہمیں. سبحان. جی جی بسم اللہ. بہت بہت ٹھیک ہے، شکریہ واضح مولانا. ہوگی. بہت بہت جی جی شکریہ. بسم اللہ. شکریہ. تعظیم جی بھائی بسم آپ کا نمبر ہے. جی بسم اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. بسم ایک اللہ. سوال تو یہ ہے، ماشاءاللہ سے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ سوال جو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. ماشاء اللہ. تو کہیں
کبھی یہ نہ ہو کہ میں بہت سارے سوال کرتا ہوں، لیکن سوال کرنے سے میں سیکھتا ہوں۔ نہیں مضمون سے کر دیں آپ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، ایک مسجد میں، اب نام نہیں لوں گا، میں ذکر کرنا چاہوں گا صرف، لیکن ہم تو کسی میں کو وہاں پہ تاکہ ہم یہ دیکھیں آپ پڑھتے کہاں ہیں، بتائیے۔ یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلا یہ ہے کہ بھائی میں جہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ جی علامہ صاحب جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ جی تو خطبات ہوتے ہیں، خطبہ دوسرا خطبہ بھی ختم کرنے کے بعد جب وہ جائے نماز کی طرف چلتے ہیں تو وہ جی وہیں سے اقامت شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے کھڑے تھے خطبے میں وہیں سے چلتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد اور پھر وہ ساتھ میں اقامت شروع کر دیتے ہیں وہاں سے۔ جی Is it okay؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیے، مسائل اقامت میں آغا سستانی اور آغا خوئی کے ہیں جو مسائل ہیں کتابوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں پراپر ہمیں قبلے کے رخ ہونا چاہیے اقامت کہتے وقت اور اذان صحیح کہتے وقت، صحیح اور ہمارا بدن بھی اس طرف ہونا چاہیے۔ صحیح لیکن چونکہ مبتلات نماز میں نہیں ہے یہ چیزیں، اور نماز کا تعلق سے نہیں ہے، اگر اقامت ان کی فرض کرو باطل بھی ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، تو انہیں یہ چاہیے کہ حالت حرکت میں اقامت نہ کہیں، وہاں سے شروع نہ کریں، مصلی پہ آ کر ہی ان کو اقامت کہنی چاہیے، جو مستحبات ہے اقامت میں۔ یعنی خود اقامت مستحب ہے، اس میں امر مستحب یہ ہے کہ مصلی پر یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے قبلہ رخ ہو کر سیدھے ہو کر کھڑا۔ ارے آپ کے میرے خیال سے امریکہ میں ایک مولانا تھے، مرحوم ہو گئے، کراچی کے تھے، جاوید جعفری صاحب قبلہ، شاید آپ حضرات جانتے ہوں ان میں سے جی بہت جی سے جی افراد۔ جی ہاں فلوریڈا میں جے رہتے جعفری ہیں۔ کہتے تھے ان کو، جاوید جعفری۔ انہوں نے، میں خود ان کے درس میں تھا ایک جگہ یہاں آسٹریلیا میں، تو انہوں نے مسلسل اس کے اوپر تقاریر کی تھی کہ جب اذان اور اقامت ہو تو ہمیں قبلہ رخ ہی متوجہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے سر کو بھی ادھر ادھر نہیں گھمانا چاہیے، غیر مناسب ہے۔ جی صحیح ہے، بسم اللہ۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ، بہت شکریہ اس کا آپ نے کلیئر کر دیا، جی خوش ہمارے ذہن جی میں بھی یہی خیال تھا تو اسی لیے سوال پوچھ لیا یہ۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس کتاب کو ریفر کیا تھا وہ جو 945 تھا، وہ میرے سامنے ہے ادھر، میں یہ کتاب میرے سامنے ہے، توضیح المسائل سیستانی صاحب کی۔ اچھا، اس میں ایک پیج پہلے اذان اور اقامت کے اوپر ذکر ہے، ایک صفحہ پہلے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ہے 925 926 927 یہ اور 928 یہ مسئلے جو ہیں یہ اذان اور اقامت کے اوپر ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اپنے اقامت یا اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے وہ اذان کا یا اقامت کا حصہ نہیں ہے۔ بے شک جی یہ صحیح ہے؟ جی جی ہو گئی بات آپ کی پوری؟ جی یہ پوری ہوگی جی، بالکل، یہ اچھا، بالکل۔ پہلی بات تو کتابوں میں جو ایڈیشن ہوتے ہیں ان کے مسئلے نمبر بدلتے رہتے ہیں مسئلوں کی وجہ سے، تو ہو سکتا آپ کے ایڈیشن یا پرانا ہو یا نیا ہو، میں اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جس کتاب سے پڑھ رہا تھا اس میں وہ نمبر مسئلہ یہ ہے، کیونکہ مسائل کے جو یہ آتے رہتے ہیں اور 1997 کا ایڈیشن ہے جی۔ ہاں، اب وہ مجھے اب 97 تو بہت پرانے بات پرانا ہوگی نا، بے جو شک بے شک 1997 کا ایڈیشن تو بہت پرانا ہوتا ہے نا۔ ہاں، جی تو وہ اس کے بعد تو کافی مسائلوں کو ایڈ کیا گیا ہے، تو اس کے حساب سے آگے پیچھے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں نے تو ایک دلیل کے طور پر اپنی آپ کی خدمت پیش کیا تھا۔ ٹھیک، جی ہاں، تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسری بات کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ وہ میرے ذہن سے نکل گئی، کیا بس کہہ یہی رہے تھے؟ پوچھا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے، کلیئرلی کہا ہاں، ہے، واجب نہیں مسئلہ ہے نمبر جی۔ اب 928 میں کہا کہ دیکھیے، اشہد ان اب علی ہم تو اب میں ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، یہ سبھی لوگوں نے، آغا خوئی ہوں، آغا سستانی ہوں، جتنے بھی مراجعین کرام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اذان کیا، یہ البتہ مسئلے کے اعتبار سے، میرے عقیدے کے ساتھ سے بات نہ کیجیے گا، جی میں مسئلے کے حساب سے بات کر رہا ہوں اپنے مسائل جی میں۔ جی توضیح میں یہ نہیں کہا کہ یہ جزو اذان نہیں ہے، لیکن آغا کوئی نے ایک چیز جملہ ایڈ کیا تھا، اگر کوئی اذان کہنا چاہتا ہے یا اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہے۔ سبحان اللہ صحیح ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے، ہاں، کیونکہ اذان اقامت خود مستحب عمل ہے، سبحان بے اللہ شک، مستحب عمل جو ہے خود مستحب واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ والا مستحب کام کر رہا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہے۔ اس طرح سے ہے اشہد ان علی ولی اللہ
جیسے کہ بارات جا رہی ہو اور دولہا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہو. ماشاءاللہ اور اگر واہ بارات ہو بے اور شک دولہا کیا نہ ہو بات تو مزہ نہیں آتا. آف کورس نہیں، سب پوچھیں گے کہ بھئی دلہا کہاں ہے. ہاں؟ اتنی بڑی بھی بارات ہو، عالیشان بارات ہو، لیکن اگر دلہا نہیں ہوگا تو سب پوچھیں گے بھی دلہا کہاں تو ہے. بے سب شک دولہا پوچھے کہ دولہا کہاں ہے. تو اقامت بغیر علی اللہ کے اگر جائے گی تو خدا علم ممکن ہے. اب روزے کی حالت میں ایسی بات کیا امکان ہے قیامت میں سوال ہو ارے میاں بارات لیا ہے دولہا لائے نہیں تھے علی کا نور تو لے کے نہیں آئے سب تھے. سے ضروری چیز، سب سے جو ضروری ضرور چیز سب تو سے لائی اہم نہیں. چیز ہے. ہاں تو بہرحال وہ ولایت علی بن ابی کیا طالب کے بات. تو ویسے بھی انسان بے کو شک چلتے چلتے راستوں میں، سفر میں، فضاؤں میں، سماؤں میں، اراضی میں، پانی میں، اور یوں ہی ایک معنوی جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جب سفر کیا کریں راستوں میں چاروں طرف درخت دکھائی دیں تو اس وقت کہا کیجئے کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی خدا ہیں، تیرے وہ ولی ہیں، اور میں اتنی بڑی گواہی دیتا ہوں جتنے ان درختوں پہ پتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ، واہ سبحان اللہ، یہ سبحان معنی اللہ، واہ ہے. واہ 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 محمد وآل محمد محمد وسلم. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ اس سے زیادہ بڑی میں گواہی دینا بے چاہتا شک ہوں. یہ ایک بے شک معنوی ایک وہ رہے گا کہ مولا کی گواہی. والحمدللہ رب بس وہ العالمین. اور تو کوئی حیرانی مسئلہ صرف ہے یہی کسی کا؟ تھی کہ سستانی صاحب جیسا آیت اللہ جو ہے وہ اگر یہ لکھ رہا ہے کہ جی بیچ میں جو علی ولی اللہ جو ہے اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان کا اور اقامت کا ایسا نہیں ہے تو عجیب لگا مجھے. میں اس لیے یہ سوال پوچھا آپ سے. چلیں. یہ مسئلہ تو بہت پرانا ہے. بہت آغا خوئی کا پرانا بھی یہ ہے مسئلہ تھا اوروں کا آغا موسی حکیم کے زمانے میں بھی یہ مسائل چلتے تھے کہ جز اذان نہیں ہے چونکہ مستحبات میں سے ہے. لیکن بہرحال کہنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ایک اہم مسئلہ. البتہ بعض ہاں سینٹر ایسے ہیں کہ جہاں پہ اذان میں یا اقامت میں یہ اشہد ان علی اللہ لوگ نہیں کہتے. جیسے آیت اللہ فضل اللہ صاحب کے جو فالوورس ہیں یہاں، جی یہ دوسرے کا، میں خود ان نمازوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو فالوورس ہیں تو وہ مولانا صاحب جو ہے اقامت میں اشہد ان علی اللہ کہتے ہی نہیں ہیں. معاذ اللہ میں نے خود یہ مطلب کسی سے نہیں سنی یہ بات. صحیح میں نے خود فرمایا یہ تو بہت سب جگہ ہیں جو شیعوں کی قسم میں. جی خیر اینی وے. اور تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور؟ رفت جی بھائی کا بہت آج اگلی شکریہ. دفعہ کے آج لیے، کے اگلی وقت پر دفعہ، ہے. اگلی دفعہ. اچھا. جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان چلیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج چونکہ شب شہادت یا شہادت شب وفات جناب خدیجہ. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آہ. شہزادی کی فضیلتوں میں 4 یا 5 جملے ہی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. جزاک تفصیل وہ اللہ. بھی پیش نہیں کروں گا. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ معصومین نے شہزادی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے زیارت وارثہ میں شہزادی کے اوپر سلام بھیجا ہے. اور وہ بھی اس طرح سے معصومین کی فہرست میں ان کا ذکر کیا ہے کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ کہتے ہوئے، نوح نبی اللہ کہتے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہوئے، اور آخر میں آ کر کے کہا السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ. کبریٰ. یعنی جی. ایک معصومین کی زبان میں زیارت وارثہ جیسی جگہ میں شہزادی کا تذکرہ ہوا ہے. جی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی شہزادی سلام اللہ علیہ کی سبحان اہمیت ہے اللہ. اور کتنا ان کا مرتبہ ہے. دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ کہوں گا کہ، اور یہیں پہ جو منسوب ہے اور یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، روایت کا بعینی جملہ نہیں ہے، کہ پیغمبر نے نسبت دی پیغمبر کے قول کی طرح کہ پیغمبر نے، میں چونکہ میں حالت روزہ میں ہوں اس لیے نسبت دیے پڑھ رہا ہوں تاکہ روزہ میرا محفوظ رہے. پیغمبر کی طرف نسبت ہے. کتابوں میں آیا، علماء پڑھتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب خدیجہ سے فرمایا ان اللہ زوجنی معکی فی الجنہ، اے خدیجہ اللہ نے جنت کے اندر تمہاری شادی مجھ سے ہی کی ہے. اللہ. اس سے بڑا سبحان شرف اللہ، دیکھیے، کیا بات. کمال کا سبحان جملہ. اللہ، بہت سبحان اے اللہ. خدیجہ جنت میں، یعنی خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی پاک و پاکیزہ خاتون ہیں کہ اللہ نے ان کی شادی، یعنی پیغمبر سے شادی ہوگی. یہ 3 خواتین ایسی ہیں جو پیغمبر سے ان کی شادی جنت میں ہوگی. ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ، ایک جناب ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن، اور ایک جناب سارہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، فرعون کی بیوی. اب میں یہاں جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ طولانی بحث نہ ہو. اگر انسان اپنے کردار کو اتنا عالی بنا دے، اتنا عالی بنا لے، تو اگر کوئی کافر کے گھر میں بھی ہے تو وہ جنت میں پیغمبر کی زوجہ بنے گا. اللہ. ماشاء اللہ، اور سبحان ماشاء اگر اللہ. کوئی اللہ، اپنے واہ واہ کردار واہ کو واہ خراب کر ماشاء لے اللہ.
اور پیغمبر اپنے کردار کو خراب کر لے اور پیغمبر کی بھی زوجہ ہو تو بھی وہ جنت میں پیغمبر کی زوجہ نہیں بنے گی۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ اور سن لیجئے گا، پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کسی اور زوجہ کے لیے جملہ نہیں کہا کہ زوجنی اللہ، اللہ میری شادی جو ہے جنت میں وہ تم سے کرائے گا، کسی اور زوجہ کے لیے نہیں کہا ہے، صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہا ہے۔ اس لیے پیغمبر ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، جو منسوب ہے ان کی طرف، پیغمبر کی طرف، کہ اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ ہی نہیں عطا فرمائی۔ یہ فضیلت حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں غالباً پہلے جملہ کچھ اور کہہ گیا تھا، لیکن میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ جنت میں پیغمبر کی زوجہ بنیں گی، ان سے بڑھ کر کے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر تیسرا جملہ جو پھر منسوب ہے رسول اللہ کی طرف، ما نفعنی مالو خدیجہ، مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مال خدیجہ نے فائدہ پہنچایا۔ اسلام کی بقا کا نام ہے مال خدیجہ۔ اللہ اکبر، اسلام کی مال کا۔ اور چوتھا جملہ کہہ کے کرنے جا رہا ہوں مجلس کو ختم۔ چوتھا جملہ مجلس کو ختم کر دوں عزیزان گرامی، جب خواتین کفار قریش نے، خواتین مکہ نے جا کر کے جناب خدیجہ سے کہا کس غریب سے شادی کر رہی ہو، کس یتیم سے شادی کر رہی ہو، کس مسکین سے شادی کر رہی ہو، تم کائنات کی سب سے بڑی خاتون ہو، سب سے زیادہ مالدار ہو، سیدۃ التجار کہتے تھے ان کو، تاجروں کی سردار۔ مال ٹریڈنگ میں جو آتا جاتا تھا تو جناب خدیجہ سے رائے مشورہ ہوتا تھا کہ آج کی بولی کتنے پیسے پہ کھلنی ہے۔ یہ مثال دی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات ماشاءاللہ، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ریٹ آج کے کیا نکالنے ہیں، آج کی قیمت کیا نکالنی، اتنی بڑی تجار تھی۔ تو جب خواتین نے آ کر کے تانا دیا کہ کس غریب اور یتیم سے شادی کر رہی ہو، تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور غلام میسرہ سے بلا کر کے آواز دیا انہی خواتین کے سامنے۔ بس بڑا پیارا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم آپ محظوظ ہوں گے اس بارے میں۔ میسرہ کو بلا کر جملہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہے میسرہ میری جتنی بھی دولت، ابھی شادی نہیں ہوئی، پیغام ہوا، میری جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت محمد کو ہبا کرتی ہوں۔ یعنی اب جتنی دولت تھی وہ پال میں آ گئی ہے دامن محمد مصطفیٰ میں۔ اب دامن محمد مصطفیٰ اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ان سے امیر کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ یعنی شادی سے پہلے ہبا کر دیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوری دولت کو، پھر کہا تھا اب تو تم مانو گی کہ میں جس سے شادی کر رہی ہوں وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ اور پھر ایک جملہ جانے گرامی کہ تم دولت کو دیکھ رہی ہو، میں کردار کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اتنی محبت فرماتے تھے، کہاں ہے وقت میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ جانے گرامی شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک پیغام دیا تھا، اے بیٹی فاطمہ میں نے تمہارے بابا سے آج تک 25 سال میں کوئی سوال نہیں کہا، لیکن ایک سوال ہے، اگر میرے جانے کے بعد اپنے بابا سے کہہ دینا جس لباس میں ان کو وہی آتی تھی یا جو چادر اوڑھ کے وہی حاصل کرتے تھے، وہ چادر کے ذریعے یا اس لباس کے ذریعے مجھے کفن پہنانا۔ بس حضرت شہزادی دنیا سے گئیں، پیغمبر اسلام نے اسی چادر کا کفن دینا چاہا، جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نازل ہوئے، یا نبی اللہ، یہ اللہ نے بھی ایک منصوب ہے، اللہ نے بھی یہ کفن بھیجا ہے۔ ایک کفن اللہ کے نبی نے اس چادر کا دیا جس میں وہی حاصل ہوتی تھی، ایک کفن اللہ کا بھیجا ہوا دیا۔ میں بس ایک ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ مکہ معلمہ میں، مکہ مکرمہ میں ہے، جنت المعلی میں آپ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، جنت سے کفن آ گیا، لیکن ہائے خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا سرزمین کربلا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، میرا حسین کا لاشا، ہائے حسین، ہائے حسین۔
अला वलानतु अल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमु लज़ीना ज़लमू माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और जो भी आपका सवाब मुअय्यन है आप हज़रात के मरहूमीन को, हमारे मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मोहतरम, एक सवाल ये है छोटा सा कि बिस्मिल्लाह। जो कुरान हम पढ़ते हैं माह रमज़ान में, तो जी एक आयत पढ़ने पर एक कुरान का खत्म कुरान का सवाब होता है ना? जी तो अगर हम जैसे पूरा कुरान पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि ये तमाम मुहिब्बान अहले बैत जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनसे लेकर आज तक सब जितने भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, तो जो गुजर चुके हैं, तो उनको ये सवाब पहुंचे, तो क्या उनको पूरे कुरान का सवाब पहुंचेगा? जी ये बात किताब मफातुल जिनान में रोजे से मुताल्लिक लिखी है शेख अब्बास कुम्मी ने कि अगर कोई इंसान किसी को रोजा इफ्तार कराता है तो जो रोजा रखने वाले का सवाब है वही इफ्तार कराने वाले का सवाब होगा। और उलमा इस बात को बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम किसी को कोई चीज बख्श रहे हैं और हजारों लाखों आदमियों को, तो खजाने खुदा में कोई कमी आने वाली नहीं है, सबको बराबर से वो अल्लाह तकसीम फरमाता है। तो आपके इसलिए मैंने एक कुरान पाक कल खत्म किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पहले शुरू किया शुरू में, और खुदा आलम कबूल फरमाए, परवरदिगार आपको कुरान की मंजिलतों से करीब फरमाए, उसका नूर आपको अता फरमाए, कुरान के जरिए हिदायत फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला, आप भी इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा। खुदा बहुत शुक्रिया, आपकी ज़हमत, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह आप सब हज़रात का अल्लाह कबूल फरमाए, आप सब की आदात इंशाअल्लाह तूल उम्र रखा हो आप लोगों को। भाई मैं आई वाज थिंकिंग दिस वे, जैसे हम एक ईमेल भेजते हैं, जी जी, चाहे उसमें 10 आदमी हो या 10,000 आदमी हो, राइट, नॉन वैसी जाता है, एक भी कम नहीं होता, माशाअल्लाह कार्ड भी कम नहीं होता। क्या बात, समझा? क्या जबरदस्त मिसाल दी आपने दरिया को दरिया बंद कर दिया। टेक्निकल मिसाल है। मैं ऐसा समझ के करता हूँ, आदम ता ईदम, मैं यही मेरा यही मेरा तरीका है। आदम से ईदम जितने हैं हमारे, उनको जो है मोमिनीन को पहुंचे, मतलब जो है हर एक को डॉट बाय डॉट पहुंचा, किसी के डॉट भी कम नहीं हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह फरमाए आपके तमाम डॉक्टर साहबान, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, इतनी काविशों से आपने हमें ये दर्स सरकार बहुत जबरदस्त है। कमर भाई और आप भाई की ये काविश है माशाअल्लाह। अरे सरकार, उनका क्या कहना। आप सबको जिंदा सलामत रखे और इसे ज़हूर मेहदी हम इसी तरीके से इसको लेके चले इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शबा खैर, खुदा हाफिज़।